بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہیں۔ سنسان، ویران اور خوفناک اندھیرے میں جنم لینے والی دل گرفتہ اور دل شکستہ کہانی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل اردو سٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ نادیدہ طاقت۔ یہ راستہ انتہائی خراب ہے، ہمیں اس راستے سے نہیں آنا چاہیے تھا، نویرا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور ساتھ ہی طوفانی ہوائیں بھی زوروں پر چل رہی تھیں۔ رات کا گہرا سناٹا پھیل چکا تھا۔ کچے راستے پر کوئی گاڑی نہیں تھی، بلکہ دور دور تک صاف میدان تھا اور بے شمار اونچے نیچے قداور درخت سڑک کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ کیچڑ انتہائی زیادہ تھی۔ آسمانی بجلی ایک کڑک سے چمکی اور گرج کی آواز کے ساتھ پورا منظر روشنی میں نہا گیا۔ فرنٹ سیٹ پر نویرا نے اور طلال بیٹھے تھے۔ دونوں کی نظریں سڑک کے اگلے حصے پر لگی ہوئی تھیں۔ ایک بار پھر بجلی چمکی اور سامنے کا منظر روشنی میں نہا گیا۔ نویرا طلال کے بازو میں لپٹ گئی۔ دونوں کو چند لمحے کے لیے روشنی میں حد نظر تک کوئی سایہ سا دکھائی دیا اور پھر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ وہ کیا تھا؟ گاڑی کے ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ وہ پتہ نہیں، طلال نے ناعلمی ظاہر کی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ پتہ نہیں نویرا، گاڑی خود رک گئی ہے۔ میں خود حیران ہو گیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ نویرا انتہائی پریشان ہو گئی۔ اسی لمحے بارش نے شدت اختیار کر لی۔ میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس تیز برستی بارش میں تو گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اچھا تم کوشش کرو، میں ذرا سیل فون دیکھ لیتی ہوں۔ نویرا نے پرس سے سیل فون نکالا۔ طلال نے 3-4 بار کوشش کی مگر بے سود، کوئی خاص بات نہ بن سکی۔ یار گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اور اب کیا کیا جائے؟ نویرا یہ سن کر سیخ پا ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ طلال، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کے آتے اور نہ یہ مصیبت جھیلنی پڑتی۔ ہم شہر سے بہت دور ہیں، ہم کیا کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتے؟ نویرا نے افسوس سے کہا۔ کچا راستہ شدید بارش کی وجہ سے کافی کیچڑ آلود ہو چکا تھا، گاڑی سے نکلنا ممکن نہ رہا تھا۔ نویرا نے اپنے پرس سے سیل فون نکالا۔ ارے یہ کیا، اس میں تو سگنل ہی نہیں آ رہے، ورنہ میں اپنے کسی جاننے والے کو فون کر دیتی۔ اب کیا رات ہمیں اس سنسان ویرانے میں گزارنی پڑے گی؟ بارش کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ دور سے ایک روشنی کا گولا ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہ کوئی گاڑی ہے، نویرا نے امید بھری آواز سے کہا۔ ہاں اللہ کرے یہ شاید ایسا ہی ہو کہ وہ ہماری مدد کو راضی ہو جائیں۔ دونوں امید بھری نظروں سے سامنے دیکھنے لگے۔ سامنے سے آنے والا آہستہ آہستہ قریب آتا گیا۔ یہ کیا؟ یہ تو کوئی اکیلا آدمی ہے، اس نے برساتی پہنی ہے اور ہماری جانب آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اور اس سے اتنی تیز روشنی نکل رہی ہے کہ کوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس لگ رہی ہیں۔ ہاں نویرا، مجھے بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ یہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ہماری طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ ضرور یہاں کا باسی ہوگا، نویرا نے امید سے طلال کو دیکھ کر کہا۔ شاید ایسا ہی ہو، مگر نویرا دیکھو تو وہ اتنی تیز طوفانی بارش میں کیسے پرسکون چل رہا ہے، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی۔ شاید وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہو، کیونکہ وہاں پر ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہوئی تھیں۔ شاید ایسا ہی ہو، آنے والا اب 20-25 گز کی دوری پر رہ گیا۔ خدا خیر کرے۔ دونوں کی نظریں سامنے والے شخص پر محور ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ لمحے کے حساب سے وقت گزرتا گیا اور وہ اب کچھ دوری پر رہ گیا۔ وہ گاڑی کے قریب آ گیا اور دونوں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ کوئی 80 سالہ بوڑھا تھا جس نے لمبی برساتی پہنی تھی اور اس نے ایک گول مٹول ہیٹ کیپ پہنی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا طلال کی طرف آ گیا۔ صاحب، اس نے کہا، ایسے لگا کہ کوئی بھوت بول رہا ہو یا پھر کوئی خراب ریڈیو ہو۔ دونوں اس کالے بوڑھے کی آواز سن کر سکتے کی حالت میں آ گئے۔ بوڑھے نے تیز روشنی میں ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے صاحب، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ یہاں قریب میرا گھر ہے،
میں نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہوتے دیکھی تو یہاں دیکھنے آ گیا۔ بارش باہر بہت تیز تھی اور زوروں پر تھی۔ وہ بے حد ڈراؤنا تھا، قد لمبا تھا اور اس کی چال بھی عجیب تھی کیونکہ اس کی عمر زیادہ تھی، مگر وہ نوجوان کی طرح بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ دونوں بالکل چپ تھے۔ کیا بات ہے صاحب، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ میں طلال کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ میرے پاس چھتری موجود ہے، ادھر نزدیک ہی میرا گھر ہے، آپ دونوں رات گزار کر چلے جائیں۔ نویرہ طلال کو دیکھنے لگی اور طلال کی بھی حالت عجیب تھی۔ نویرہ گاڑی سے باہر نکلی۔ باہر تیز بارش نے ایک لمحے میں اسے دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں روشنی کی سی چمک ابھری۔ بی بی یہ لو چھتری۔ بوڑھے نے اپنے لمبے اوور کوٹ سے بلیک کلر کی چھتری نکالی۔ یہ لو میم صاحبہ، بوڑھے کی خراب آواز سنائی دی۔ اچھا شکریہ۔ اس بار واقعی نویرہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس نے بوڑھے کے ہاتھ سے چھتری لے لی اور پھر اگلے لمحے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے اونچی ہیل والی جوتی پہنی ہوئی تھی اور پھر اس نے چھتری پھیلا دی۔ چھتری کی وجہ سے وہ بارش سے بچ گئی۔ طلال تم بھی باہر نکلو، نویرہ نے طلال کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں صاحب، بی بی صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں ویرانے میں رات گزارنا ٹھیک نہیں، وہاں نزدیک میرا گھر ہے، وہاں چلتے ہیں۔ طلال بابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم رات یہاں پر گزار نہیں سکتے، بلکہ ہم بابا جی کے ساتھ چلے تو زیادہ اچھا ہے۔ طلال نے گاڑی کو وہاں پر چھوڑا اور تینوں اب آگے کی طرف چلنے لگے۔ خوف دونوں کو مسلسل محسوس ہو رہا تھا، مگر گاڑی میں بھی نہیں رک سکتے تھے کیونکہ یہاں بھی خوف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً کیچڑ میں آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد بوڑھا ایک خستہ حال عمارت کے قریب آ کر بولا، یہ عمارت میرا گھر ہے۔ دونوں عمارت کو دیکھ کر چونک گئے۔ کالے رنگ کی کالی عمارت تھی اور 3 یا پھر 4 منزلہ عمارت تھی۔ 4 منزلوں سے پلستر جگہ جگہ سے اتر گئی تھی اور نہایت کسل مندی کی حالت میں کھڑی تھی۔ دونوں نے عمارت کو دیکھا اور خوف کی ایک سرد لہر دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ ارد گرد دونوں کی نگاہیں گھوم گئیں، مگر ارد گرد دور دور تک کوئی دوسری عمارت نظر نہیں آئی۔ ارد گرد وسیع میدان تھا اور تیز برستی بارش کی وجہ سے یہاں پر خوفناک منظر پیش ہو رہا تھا۔ بوڑھے کی آواز بلند ہوئی، یہ باہر سے جتنی بدصورت نظر آتی ہے، یہ عمارت اندر سے اتنی خوبصورت اور دلکش ہے۔ آپ لوگ پھر شاید باہر نکلنے کے بارے میں سوچیں۔ اچھا، نویرہ نے حیرت سے طلال کی طرف دیکھا۔ چلو اندر چلیں، طلال نے بوڑھے کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ زنگ آلود سا گیٹ تھا۔ جب بوڑھے نے گیٹ کو دھکا دیا تو چرچراہٹ کے ساتھ گیٹ کھل گیا اور بھیانک آواز پیدا ہو گئی۔ دوسرے لمحے خاموشی چھا گئی۔ جوں جوں وہ دونوں اندر جا رہے تھے، توں حیرت سے ان کے منہ کھلے رہ رہے تھے۔ اندر اور باہر کی عمارت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ راہداری میں سرخ قالین بچھائی گئی تھی اور گرد کی دیواروں پر قدیم تصاویر چسپاں تھیں۔ اندر عمارت میں سہولت کی ہر آسائش دستیاب تھی۔ راہداری میں مشعلیں روشن تھیں اور ان کی روشنی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ عمارت اندر سے بہت کشادہ اور وسیع نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بوڑھے کے پیچھے چلتے چلے گئے۔ راہداری ختم ہوئی تو آگے دوسری منزل کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں اور پیچھے بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ عمارت باہر سے جتنی بدصورت اور بھیانک دکھائی دے رہی تھی، اندر سے کسی جنت سے ہرگز کم نہ تھی۔ خیر، بوڑھے کی آواز سنائی دی، تم دونوں یہاں پیچھے والے سامنے کمرے میں جاؤ، میں اوپر رہتا ہوں۔ نویرہ نے کہا۔ بابا جی، آپ اس عمارت میں اکیلے رہتے ہو؟ کوئی اور بھی یہاں رہائش پذیر ہے؟ ہاں، یہاں پر میری بیوی اور میرے ساتھ رہتی ہے اور یہ ہمارا گھر ہے۔ ہم تم دونوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے تم دونوں کو ملواتا ہوں۔ اچھا، ہم سامنے والے کمرے میں جا رہے ہیں، طلال نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں چلے جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور میں بس ابھی کچھ دیر میں اپنی بیوی کو بھیجتا ہوں۔ وہ دونوں سامنے والے بڑے اور کشادہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ دونوں کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنی بھیانک، ہولناک اور سنسان جگہ پر یہ عمارت، اور وہ بھی اتنی حسین و جمیل۔ خیر، وہ دونوں تھوڑے بہت بھیگ چکے تھے کیونکہ بارش بہت تیز تھی۔ ہم کپڑے تبدیل کر لیں۔
نویرا الماری میں کپڑے ٹٹولنے لگی۔ مگر یہ کیا، کپڑوں سے الماری تو بھری ہوئی تھی اور وہ بھی ان کے ناپ کی تھی۔ خیر دونوں نے کپڑے تبدیل کر لیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک حسین آواز ان کے کانوں میں آئی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دونوں انتہائی حیران رہ گئے۔ حال دروازہ کھلا ہے، آ جائیے، طلال نے جواب دیا۔ وہ آواز نسوانی تھی اور دونوں کی نظریں دروازے پر مرکوز ہو گئیں۔ آنے والی نے ہلکے انداز سے دروازہ کھولا اور جب اندر داخل ہوئی تو دونوں کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر حیرت سے چار ہو گئیں، کیونکہ آنے والی انتہائی خوبصورت جسم و قد کی مالک تھی۔ ایسا لگا ان کو جیسے جنت کی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ تم کون ہو نویرا؟ وہ بول نہ سکی۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے کو ان کے سامنے میز پر نہایت احتیاط سے رکھا اور کہا کہ میں بوڑھے کی بیوی ہوں۔ یہ انکشاف ان دونوں کے لیے بالکل عجیب تھا۔ دونوں نے سوچا کہ بوڑھے کی بیوی بھی بوڑھے کی طرح مکروہ شکل والی ہوگی، مگر یہ تو کوئی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ ٹرے سے کپڑا ہٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر ان کو سخت حیرانی ہوئی کہ ہر برتن سونے کے تھے اور ان پر ہیرے جواہرات کا کام نقش تھا۔ یہ کھانا آپ لوگ کھا لو، میں کچھ دیر بعد برتن اٹھانے آتی ہوں۔ طلال اور نویرا کھانے کو دیکھ کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا انتہائی لذیذ تھا۔ اچانک ایک دم نویرا نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اسے محسوس ہوا کہ کھانے کے سالن میں انسانی انگلی تھی۔ طلال مت کھاؤ کھانا۔ کیوں؟ طلال نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے سالن میں انسانی انگلی دکھائی دی ہے۔ کیا مطلب؟ طلال یہ سن کر سخت مضطرب ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ سب تمہارا خوف ہوگا، تم ڈر گئی ہوگی۔ نہیں، خود میں نے دیکھی ہے۔ لیکن نہیں، میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اب سالن میں نہیں ہے، شاید تمہیں وہم ہو گیا ہو۔ ہاں، کھانا تو بہت لذیذ ہے۔ خیر تم دونوں نے پھر چند ایک نوالے اور کھانا کھا کر بس کر دیا۔ نویرا نے برتن سمیٹے اور میز پہ اوپر رکھ دیے۔ اتنے میں دروازہ کھولا اور وہی حسینہ پھر داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کے گلاس تھے۔ سرخ گارا قسم کا شربت وہ لے کر آئی تھی۔ یہ مشروب ہے آپ دونوں کے لیے۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ جی دراصل وہ آپ کا شوہر کہاں گم ہو گیا؟ طلال نے اس سے پوچھا۔ وہ اوپر رات کو وظیفہ پڑھتا ہے، اس لیے نیچے نہیں آ سکا، ورنہ ضرور آ جاتا۔ اچھا آپ دونوں کا نام کیا ہے؟ اس کی بیوی نے ان سے پوچھا۔ یہ میرے شوہر طلال ہے اور میں نویرا ہوں۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام علینا ہے اور میرا شوہر وکنام ہے۔ آپ کے شوہر کا نام کچھ عجیب نہیں؟ نویرا اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ جی ہاں، وکنام بہت عجیب ہے، علینا نے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ سے کچھ ذاتی سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ نویرا نے علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، فی الحال تم دونوں یہ مشروب پی لو، میں بعد میں آتی ہوں۔ علینا یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور 2 عدد گلاس بطور ان کے لیے میز پر رکھ کر چھوڑ گئی۔ دونوں نے بیک وقت مشروب کے گلاس اٹھائے اور منہ سے لگائے۔ ایک دم نویرا نے گلاس نیچے پھینک دیا اور کہا کہ خون؟ کیا؟ طلال کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کہاں ہے خون؟ خون؟ یہ خونی گلاس تھا۔ اس میں کون تھا؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس میں خون نہیں تھا۔ دیکھو یہ کیا لذیذ مشروب ہے اور اس کا ذائقہ کس قدر مسحور کن ہے، مگر شاید تم کو وہم ہو گیا ہے۔ دیکھو کمرے کا قالین گندا کر دیا۔ نہیں طلال، مجھے وہم نہیں ہوا، بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ خون ہے۔ اس شربت کا ذائقہ بالکل نمکین تھا اور یہ شربت بالکل گاڑھا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں ان کے جال میں بری طرح پھنس رہے ہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا ذہن خوف میں مبتلا ہے اور تم کو ہر چیز عجیب و غریب لگتی ہے۔ میں کیا کہوں چیز، لیکن دیکھنا طلال، اگر میرا یہ خوف سچ ثابت ہوا تو یہ رات ہم پر بہت بھاری گزرے گی۔ شاید وہ لوگ انسانی روپ میں کچھ اور ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید یہ تمہارا وہم ہو، اور وہم کا کوئی علاج نہیں۔ ایک دم کمرے کی کھڑکی زور سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ باہر اب بھی بارش زوروں پر تھی۔ بارش کے شور کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ نویرا ڈر کے مارے اٹھ گئی۔ دیکھا طلال، میں نہ کہتی تھی یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ کھڑکی ہوا کے دوش پر کھلی تھی۔ نویرا، اور تم یوں بچوں کی طرح ڈر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو اگر تم ہمت ہار لوگی تو اس عمارت کے مقابلے میں باہر خوف بہت زیادہ ہوگا، اور اگر باہر کی سردی بھی تو برداشت سے باہر ہے۔ نویرا، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، خدا کے لیے مت ڈرو، خوف کو دل سے دور پھینک دو۔ اگر یہ لوگ آدم خور یا کچھ اور ہوتے تو اب تک ہمیں مار چکے ہوتے۔
باہر کی نسبت یہ کمرہ ہمارے لیے محفوظ ہے۔ ہاں طلال، یہ تو ہے۔ خیر وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور الینا کمرے میں داخل ہو گئی۔ الینا جی، شکر ہے کہ آپ آ گئیں، میری بیوی بہت ہی پریشان ہے۔ ہاں پریشان تو ہے، الینا نے مسکرا کر کہا۔ دراصل یہاں جو بھی آتا ہے وہ کچھ پریشان ہوتا ہے، مگر شکر ہے کہ آپ بڑے دل والے ہیں، آپ مجھے بہت ہی باہمت مرد لگ رہے ہیں، الینا نے طلال کی طرف ناز انداز سے کہا۔ نویرہ نے الینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور الینا نے نویرہ کی طرف دیکھا۔ نویرہ کو الینا کی آنکھوں میں آگ سی دہکتی ہوئی دکھائی دی اور اس کے دانت منہ سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے مڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اگر الینا اسے مزید کچھ دیر اور دیکھتی تو شاید نویرہ خوف سے بے ہوش ہو جاتی۔ نویرہ کے پسینے چھوٹنے لگے، سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر بے شمار قطرے آ گئے۔ ارے واقعی تم تو بہت زیادہ ڈرپوک ہو، الینا نے نویرہ کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر کہا۔ طلال نے بھی اس کی تائید کی۔ ہاں کچھ لوگ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور میری بیوی کا دل بڑا ہی کمزور ہے، یہ اس ماحول سے ڈر گئی ہے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ طلال کے اس سوال پر الینا نے ہنس کر اسے دیکھا۔ میں تو کئی سالوں سے یہاں اس ویرانے میں رہتی آئی ہوں، یہ جو میرا شوہر ہے یہ میرا سب سے بڑا محافظ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میرا شوہر طلال بھی میرا محافظ ہے، نویرہ خوف کے باوجود الینا کو جتا گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے، طلال بھی مسکرایا۔ میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے معلوم کر سکوں کہ آپ دونوں کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ الینا نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا، جبکہ طلال اور نویرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد کی خاموشی کے بعد طلال بولا، نہیں الینا جی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، آپ دونوں آرام کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ الینا مڑی، اسی اثنا میں زور سے آسمانی گڑگڑاہٹ ہوئی۔ گڑگڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ جیسے آسمان پھٹا ہو۔ نویرہ خوف کے مارے طلال سے لپٹ گئی۔ اسی لمحے الینا مڑی اور اس نے دونوں کو دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے طلال کو آنکھ ماری اور جلدی سے مڑی اور دروازے سے باہر نکلی۔ باہر اب بھی بارش ہو رہی تھی۔ نویرہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آسمانی گڑگڑاہٹ سے بھی خوف زدہ ہو رہی ہو؟ طلال تم وہ محسوس نہیں کر رہے جو میں کر رہی ہوں، میرے خیال میں ہم کسی ان دیکھی طاقتوں کے آگے بے بس ہو گئے ہیں۔ طلال یہ عمارت 4 منزلہ ہے، مگر بہت ہی کم رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس کی اوپری منزلوں میں یہ میاں بیوی ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو پہلی منزل پر ہیں۔ باہر تھوڑا سا کھلا لان ہے، مجھے لگتا ہے یہ دونوں ضرور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ نویرہ بس ایک رات ہی کی بات ہے، دیکھو الینا چلی گئی ہے، میں تمہارے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے دروازہ بھی بند کرتا ہوں۔ طلال اٹھا اور اس نے دروازے کا کنڈا اندر سے بند کر دیا۔ باہر اب بھی زوروں پر بارش برس رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ ہوئی اور کمرے کی کھڑکی زور سے ہوا کے دوش پر کھل گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ نویرہ کام کر رہ گئی۔ طلال دیکھا تم نے، کسی انجانی طاقت نے کمرے کی کھڑکی کو کھول دیا۔ نویرہ یہ سب تمہارا وہم ہے، تمہارے دل میں خوف کی پرچھائیاں ہیں۔ اگر ہم اس گاڑی میں رات گزارتے تو سردی سے ہمارا برا حال ہو جاتا۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے مہمان کچھ عجیب ہیں، مگر یہ جگہ اس ویرانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل صبح ہوتے ہی ہم نکل جائیں گے۔ طلال تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر تم بھول رہے ہو کہ الینا نے ہمیں کھانے میں انسانی انگلی کھلانے کی کوشش کی، اوپر سے مشروب کے نام پر خون پلایا۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں تو بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ نویرہ میں نے غور سے مشروب اور کھانے کو دیکھا تھا، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تمہارے اعصاب پر خوف سوار ہے اور تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ اچھا میں ہوں نا، بس سو جاؤ، طلال پلنگ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ اس نے کمبل اوڑھ لیا۔ نویرہ بھی اس کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر طلال نویرہ کو دیکھنے لگا۔ نویرہ تو خوف کا شکار تھی، مگر پتہ نہیں اب وہ بے ہوشی کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ یہ سب طلال کے لیے نہایت ہی حیران کن تھا، جبکہ نویرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے، اسے ساری رات نیند نہیں آئے گی، مگر اب یہ سوئی پڑی ہے۔ طلال نے کمرے کی کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ باہر خوب گھپ اندھیرا تھا، مگر عمارت کے باہر روشنی تھی۔ یہ روشنی عمارت کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اچانک طلال کو کمرے میں سے باہر کھڑکی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ طلال نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں پر الینا کھڑی تھی اور وہ طلال کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ طلال حیران رہ گیا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف جانے لگا۔ وہاں واقعی الینا ہی کھڑی تھی۔ طلال باہر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ طلال نے سوئی ہوئی نویرہ کو دیکھا۔ طلال وہ نہیں اٹھے گی، تم باہر آ جاؤ۔
طلال کے کانوں میں علینا کی شیریں آواز پڑی۔ طلال نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ طلال اب علینا کے روبرو کھڑا تھا۔ طلال نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ طلال، تم کو یہاں ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ علینا، یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے تو کوئی خاص ڈر محسوس نہیں ہو رہا، مگر میری بیوی بہت زیادہ گھبرا گئی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر اب وہ سو گئی ہے، علینا نے سکون سے کہا۔ تمہارا شوہر وکرام کہاں ہے؟ میرا شوہر اپنے عمل میں مصروف ہے، علینا نے کہا۔ کیسا عمل؟ طلال الجھ کر بولا۔ طلال، تمہیں پتہ نہیں، مگر تم اب بہت جلد باخبر ہو جاؤ گے کہ وکرام کون سا عمل کر رہا ہے۔ علینا، تم کیسی الجھی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں واقعی یہ تو ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں راہداری میں آگے ہی آگے چلنے لگے۔ طلال کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں رہا تھا کہ علینا اسے کیا بتانا چاہتی ہے۔ راہداری ختم ہوئی تو اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں آ گئیں۔ علینا نے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے طلال بھی جانے لگا۔ علینا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ طلال رہ نہ سکا۔ میرے کمرے میں، علینا مسکرا کر بولی۔ طلال رک گیا اور علینا بنا دیکھے ہی بولی، طلال رکو مت، میرے پیچھے چلے آؤ۔ جب طلال نے یہ سنا تو وہ خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ علینا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں رک گیا تھا؟ طلال نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ علینا نے مڑ کر طلال کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی اس کی جانب ایک قدم بڑھی۔ طلال، پہلے میرے کمرے میں چلو، پھر سب بتاتی ہوں۔ علینا، تمہارے کمرے کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم باہر ہی بات کر لیں۔ علینا واپس مڑی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چپ چاپ میرے پیچھے آؤ، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ طلال علینا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر اس کے ذہن کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ علینا، میں نویرہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ علینا ایک دم مڑی اور تیز لہجے میں بولی، کیا کہا تم نے؟ کہ تم نویرہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ یعنی کہ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں کوئی تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں؟ طلال، تم کو میں ایک سچائی بتانا چاہتی ہوں، اور وہ سچائی تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے، مگر تم بعد میں بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ علینا، مگر تم نے انداز بہت مشکوک سا اپنایا ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ طلال، بس تم صرف میرے پیچھے آؤ، پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، طلال نے علینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں اب سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے۔ تیسری منزل پر پہنچ کر علینا نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور طلال کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ علینا نے آگے بڑھ کر ایک فانوس نما چیز روشن کر لی۔ اس کی روشنی بہت تیز تھی۔ روشنی کمرے میں پھیل گئی، ہر چیز روشن ہو گئی۔ یہ کمرہ ایک ہال نما کمرے کی طرح بڑا تھا۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور ایک چیز پر جب طلال کی نظریں پڑیں تو وہ خوف کی وجہ سے کانپ اٹھا۔ اس کی نظریں اسی پر جم کر رہ گئیں۔ کہاں کھو گئے ہو؟ علینا کی آواز طلال کی سماعتوں میں گونجی۔ علینا، یہ کیا ہے؟ یہ کھوپڑی یہاں کیوں رکھی ہے؟ علینا طلال کو دیکھ کر مسکرائی۔ طلال، یہ ماورائی کھوپڑی ہے، اور تمہاری نظریں اسی کھوپڑی پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ تم بیٹھو۔ طلال بیٹھ گیا، مگر ابھی تک طلال کی نظریں کھوپڑی سے ہٹی نہیں تھیں۔ علینا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ علینا نے طلال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو طلال کو اس کا ہاتھ اتنا سرد لگا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ طلال، تم بہت ناڈر ہو، اور میں جو تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے غور سے سننا۔ طلال گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا۔ طلال، میں وکرام کی بیوی نہیں ہوں، وہ ایک جادوگر ہے، میں اس کی قیدی ہوں۔ طلال، تم اور تمہاری بیوی نویرہ یہاں پھنس گئے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھی وکرام کی قید سے نجات دلا دو اور اس شیطان کو جہنم واصل بھی کر دو۔ طلال، طریقہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ وکرام شیطان کیسے ختم ہو سکتا ہے، پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ علینا، کیا تم خود کو اس قید سے آزاد نہیں کر سکتی؟ نہیں طلال، اگر میں ایسا کر سکتی تو میں تمہیں مدد کے لیے کیوں بلاتی، جبکہ میں خود اس کی غلام ہوں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میں بہت کمزور ہوں، جبکہ تمہاری بیوی نویرہ خطرے میں ہے۔ وکرام آج رات جو عمل کر رہا ہے وہ عمل نویرہ کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وکرام کی ماورائی طاقتیں بیدار ہو جائیں، تمہیں وکرام کو ختم کرنا ہوگا۔ علینا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ایک جادوگر کا خاتمہ کر دوں گا۔ طلال کی پریشان آواز میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ طلال، تمہیں بس یہ کرنا ہوگا کہ تم نے اس کی جادوئی کھوپڑی کو توڑنا ہوگا، اور اگر تم اس کے عمل سے پہلے کھوپڑی کو توڑ لو گے تو غالباً جیت تمہاری ہوگی۔ وکرام کی ساری جادوئی طاقتیں اس کھوپڑی میں ہیں، اور اب موقع بھی اچھا ہے کیونکہ وکرام عمل میں مصروف ہے۔
اس کی جانب سے رد عمل کے طور پر کوئی بھی طاقت کھڑی نہیں ہوگی۔ الینا تم اس کی قیدی کیسے بنی؟ طلال میں یہ پھر کہانی تمہیں سناؤں گی، پہلے تم اس کو ختم کر دو۔ اچھا اتنا تو بتاؤ کہ وکرام کون سا عمل کر رہا ہے؟ طلال نے جلدی سے پوچھا۔ طلال وہ ایک خطرناک عمل کر رہا ہے، بس یوں سمجھو کہ اسے ایک لڑکی کا خون چاہیے اور عمل کے آخر میں وہ نویرا کو مار کر اس کا خون پیے گا۔ تم دونوں کی گاڑی خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ وکرام نے جادو کے زور سے خراب کر دی تھی اور پھر خود چل کر تم دونوں کو یہاں لے آیا۔ وہ ہمیشہ سے نوجوان لڑکیوں کے خون کا رسیا رہا ہے، خون اس کا پسندیدہ ترین مشروب ہے اور وہ ایک خون آشام ہے۔ جب وہ عمل ختم کرے گا تو نویرا خوابیدہ انداز میں چلتی ہوئی اس کے کمرے میں جائے گی اور اس کے سامنے لیٹ جائے گی۔ یہ سب جادو کے زیر اثر ہوگا اور پھر وکرام ایک تیز دھار چاقو سے نویرا کی شہرک کاٹ دے گا اور پھر نویرا تڑپے گی اور خون کا فوارہ نویرا کی شہرک سے نکلے گا، سیدھا وکرام کے کھلے منہ میں جائے گا۔ یہ سب کچھ سن کر طلال کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ طلال گم سم سا اسے دیکھنے لگا۔ طلال تم خود کو خوف کی لپیٹ میں لے رہے ہو۔ طلال اگر خوف محسوس کرو گے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تم اپنی نویرا کو ہار جاؤ گے اس شیطان کے آگے جو ذرا بھی رحم دل نہیں۔ الینا اگر میں کھوپڑی توڑ ڈالوں تو کیا وکرام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ختم تو نہیں ہوگا مگر اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی، تب تم آسانی سے اسے ختم کر لو گے۔ ٹھیک ہے، میں کھوپڑی کو ختم کرتا ہوں، طلال پرجوش لہجے میں بولا اور کھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کھوپڑی کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ طلال جلدی سے کھوپڑی کو پکڑ لو، یہ کھوپڑی کسی غیر کے کو اپنے قریب زیادہ برداشت نہیں کر سکتی اور اگر ایک ایسی کھوپڑی کی طاقتیں عمل میں آ گئیں تو یہ بہت جلد تمہارا خاتمہ کر دے گی، الینا نے چیخ چیخ کر طلال سے کہا۔ طلال نے ہاتھ آگے بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے وہ سرخ رنگ کی کھوپڑی پکڑ لی اور اسے میز سے اٹھا لیا جس پر وہ کھوپڑی پڑی تھی۔ تیز ہوائیں کمرے میں چلنے لگیں، کمرے میں ایک کھڑکھڑاتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ کھوپڑی سے نکلی تھی۔ چیخ نے وکرام کا نام لیا۔ وکرام اپنی طاقتوں کو بچاؤ، ایک بار پھر کھڑکھڑاتی ہوئی آواز کھوپڑی سے نکلی۔ الینا چیخی، طلال تم اس کھوپڑی کو پوری طاقت کے ساتھ فرش پر دے مارو، اگر یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی تو سمجھو کہ اس کی طاقتیں ضائع ہو گئیں۔ طلال نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کھوپڑی کو اپنے سر سے اونچا کیا اور پوری قوت سے کھوپڑی کو کمرے کے فرش پر دے مارا۔ اسی لمحے ایک سایہ سا اڑتا ہوا آیا، اس نے کھوپڑی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ کھوپڑی زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی۔ وہ سایہ جو جلدی میں نمودار ہوا تھا کھوپڑی کے پاش ہوتے ہی چنگھاڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ غالباً وہ محافظ سایہ تھا جو کھوپڑی کی حفاظت کے لیے تھا مگر وہ اس وقت کھوپڑی سے دور تھا۔ جب قریب آیا تو اس کی طاقت ختم کی جا چکی تھی۔ طلال نے الینا کی طرف دیکھا مگر الینا اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ طلال نے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر پورے کمرے میں اسے الینا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ طلال کو ایک بار پھر خوف کی گہری پرچھائی نے آ گھیرا۔ طلال کے کانوں میں الینا کی آواز سنائی دی، طلال اب میں نظر نہیں آ سکتی، میں ایک روح ہوں جو وکرام کی قیدی تھی، اب میں وکرام کی قید سے رہائی پا چکی ہوں، اب تم وکرام کو ختم کرو۔ میں وکرام کو کیسے ختم کروں؟ وہ کہاں پر ہے؟ وکرام اوپر آخری کمرے میں ہے، وہ کمرہ جھاڑ اور بوسیدہ سا کمرہ ہے، وہاں پر وکرام ایک عمل کر رہا ہے۔ وکرام کو خبر ہو چکی ہے کہ اس کی طاقتیں ضائع ہو چکی ہیں اور اگر وہ عمل ادھورا چھوڑتا ہے تو نقصان اس کا ہی ہوگا، اس لیے وہ صبح تک عمل نہیں چھوڑے گا بلکہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو ختم کرو۔ ٹھیک ہے الینا، تم میری رہنمائی آگے بھی کرتی رہنا تاکہ ہم بحفاظت یہاں سے نکل جائیں۔ طلال اب حال نما کمرے سے نکل رہا تھا، وہ اب سیڑھیوں میں اوپر ہی اوپر جا رہا تھا، آگے راہداری تھی۔ راہداری سے نکل کر چوتھی منزل پر چند کمرے قطار میں کی صورت میں بنائے گئے تھے۔ طلال نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، وہ دروازہ خود بخود بنا آواز کے کھل گیا۔ طلال بے دھڑک ہو کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا مگر پھر ہر چیز صاف ملگجے اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کمرہ خالی تھا۔ طلال تم غلط کمرے میں آ گئے ہو، وکرام اس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں ہے۔ طلال کے کانوں میں الینا کی آواز گونجی۔ طلال جلدی سے کمرے سے نکلا اور اس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر کمرے میں زرد نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی، کمرہ دھول مٹی کی آماج گاہ بنا ہوا تھا اور پورے کمرے میں جگہ جگہ مکڑیوں نے بے تحاشا جالے بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں وکرام بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت طلال کی طرف تھی۔ وکرام کمرے کے وسط میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے سیمنٹ کی دو پختہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور اس سیڑھی کے اوپر ایک بڑی شمع رکھی ہوئی تھی اور اس شمع کی لمبائی 1 فٹ ہوگی۔
جبکہ اس کی چوڑائی 3 انچ تھی۔ شمع روشن تھی اور وکرام زمین پر بیٹھا ہوا منتر پڑھ رہا تھا۔ طلال وکرام کے بالکل سر پر کھڑا ہو گیا۔ وکرام بولا، تم نے میرے برسوں کی محنت ضائع کر دی، مگر میں اب بھی جادو پر دسترس رکھتا ہوں۔ تم نے میری بے شمار طاقتیں ضائع کی ہیں، اس کی تمہیں بھیانک سزا ملے گی۔ وکرام، میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ تمہیں مزید مواقع دوں، اب میں تمہاری زندگی کا دیا بجھانے آیا ہوں۔ طلال پرجوش ہو کر بولا، طلال، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، یہ اب بھی بہت بڑا جادوگر ہے، مگر تم گھبراؤ نہیں، یہ ابھی عمل میں ہے اور یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے میں الینا کی آواز آئی، الینا، میں تمہیں دوبارہ قید کر لوں گا اور تمہیں غداری کرنے پر سخت سے سخت سزا دوں گا۔ وکرام غضبناک ہو کر چیخا۔ طلال جوش سے بولا، وکرام، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وکرام دوبارہ ایک بار پھر سے اپنے عمل میں مصروف ہو گیا اور اس کی توجہ دونوں پر سے ہٹ گئی۔ الینا تو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ طلال کے قریب ہی کھڑی تھی۔ طلال، اس جادوگر کے عمل میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، تم کسی طرح اس روشن شمع کو بجھا دو۔ اگر یہ شمع وقت سے پہلے بجھ گئی تو اس جادوگر کا عمل ناکام ہو جائے گا اور جو طاقتیں اس کے پاس ہیں یہ اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ الینا کی دھیمی سرگوشیاں طلال کے کانوں میں سنائی دیں۔ طلال آگے بڑھا اور اس نے شمع پر پھونکے مارنا شروع کر دیں۔ شمع کے گرد سرخ خون سے حصار کھینچا گیا تھا۔ شمع کی موم سیڑھی کے فرش نما سیمنٹ پر دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ طلال کی پھونکوں سے شمع کی روشنی ڈگمگانے لگی، مگر وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ طلال مسلسل پھونکے مار رہا تھا، مگر اس کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ طلال، تم انسان ہو، تم ضرور یہ شمع بجھا دو گے۔ الینا کی سرگوشی ایک بار پھر اس کے کان میں گونجی۔ طلال نے اپنی پھونکیں تیز کر دی، جس سے شمع کی زرد روشنی پینڈولم کی طرح کمرے میں منڈلانے لگی۔ وکرام یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے منتر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وکرام کا چہرہ رفتہ رفتہ زرد ہو رہا تھا، شمع کی روشنی مستقل برقرار تھی۔ طلال یہ جانتا تھا کہ شمع کو پھونک مار کر بجھانا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ کی مدد سے شمع کو بجھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ سرخ رنگ کے خونی حصار سے ٹکرا کر جل جائے گا۔ الینا چیخی، طلال، عمل میں کم وقت رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ طلال نے جلدی زور زور سے پھونکیں مارنی شروع کر دیں۔ وہ ٹیڑھا ہو کر کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور وہ تھکن سے بے حال ہو گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور نویرا خوابیدہ انداز میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی وکرام کی طرف بڑھنے لگی۔ طلال نے جو ہی نویرا کو دیکھا تو اس کی توجہ شمع پر سے ہٹ گئی۔ اس نے چیخ کر نویرا کو آواز دی، نویرا رکو، آگے مت بڑھو۔ طلال، تم نویرا کو چھوڑو، یہ عمل کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتی اور نہ سن سکتی ہے، یہ زندہ لاش کی مانند ہے جو صرف جادو کے زیر اثر ہے۔ تم جلدی سے شمع کو بجھا دو۔ طلال کے کانوں میں جلدی سے الینا کی آواز پڑی۔ طلال نے زور سے منہ میں 1.5 ساری سانس بھری اور زور سے شمع پر دے ماری۔ شمع ایک لمحے کو جیسے بجھ سی گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور پھر لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں دوبارہ روشن ہو گئی۔ طلال کے چہرے پر جو خوشی کے رنگ آئے تھے وہ کافور ہو گئے۔ وکرام اور سیڑھی کے درمیان نویرا کسی بت کی مانند لیٹ گئی۔ وکرام جلدی منتر پڑھنے لگا۔ طلال، اس سے پہلے کہ وکرام منتر ختم کر کے نویرا کی شہرک پر چھری پھیر کر عمل کو کامیاب کر دے، تم جلدی سے شمع کو بجھا دو، وقت بہت کم ہے۔ اس بار طلال کے کانوں میں الینا کی گونجدار آواز سنائی دی، جیسے کہ الینا بھی اسی لمحات کی وجہ سے کرب میں مبتلا ہو۔ طلال کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کے کان غصے کی وجہ سے لال ہو چکے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ غصے کے باوجود اس کے دل میں خوف کی لہریں گردش کر رہی تھیں۔ اگر عمل ختم ہونے سے پہلے شمع کو نہ بجھا سکا تو کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے تھے، خوف کی گہری دبیز دیوار جیسے قائم ہو رہی تھی۔ طلال، اگر تم نے ان چند لمحوں میں بھی شمع نہ بجھائی تو تم نویرا کو کھو دو گے۔ ایک بار پھر غائب نویرا نے طلال کو ہمت بندھائی۔ طلال نے اپنا منہ اور سانس ہوا سے بھر دی اور اس کی آنکھوں میں شمع کا ٹمٹماتا ہوا لہو دکھائی دیا۔ طلال نے پورے زور و شور سے پھونک ماری، کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر پھر شمع کا روشن ہالہ ٹمٹمانے لگا۔ طلال بے بسی سے شمع کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگیں۔ وکرام نے طلال کی بے بسی پر ایک قہقہہ لگایا اور اس نے پھر اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری اٹھائی۔ اب وکرام چھری پر منتر پڑھ رہا تھا۔ شمع کی زرد روشنی میں چھری کا تیز سرا چمک رہا تھا۔ طلال کی نظریں چھری پر جم گئی تھیں۔ نویرا بے خبر لیٹی ہوئی تھی اور غائب الینا چیخ رہی تھی۔ طلال نے گہری سانس لی اور اس نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی، خدا تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، جب بھی سچے دل سے تجھ سے مدد مانگی جائے تو وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ طلال نے آنکھیں بند کریں اور دل میں کہا، یا اللہ، مدد، میری اس مشکل وقت میں مدد فرما۔
اسی لمحے طلال کے ذہن میں کوندہ سا لپکا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وکرام کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ روی سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ وکرام کے ہاتھ میں باریک تیز دھار چھری تھی۔ طلال نے زور سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور آہستہ سے روشن شمع پر پھونک ماری۔ کمرے میں ایک دم گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ روشن شمع وقت سے پہلے بجھ گئی۔ اندھیرے میں وکرام کی خوفناک سی دردناک سی چیخ گونجی۔ بجھی شمع سے جو سفید دھواں اٹھا تھا وہ لہروں کی طرح وکرام کے ارد گرد گھومنے لگا۔ وکرام نے اپنا گلا خود دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کھردری آواز میں چیخنے لگا جیسے کہ کوئی انجانی طاقت اس کا گلا دبا رہی ہو۔ وکرام کی چیخیں اب سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ غائب علینا چیخ کر بولی، طلال جلدی سے یہ چھری اٹھا لو اور وکرام کو ختم کر دو، اب تم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ طلال نے اندھیرے میں چمکتی ہوئی چھری اٹھائی اور وکرام کے دل کے مقام پر پیوست کر دی۔ وکرام کے منہ سے ایک دردناک چیخ گونجی اور ارتعاش پیدا کرتی ہوئی ختم ہوئی۔ اسی لمحے نویرا نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اروگ رو دیکھا اور خوف سے بولی، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ طلال نے آگے بڑھ کر خوفزدہ نویرا کو باہوں میں بھر لیا۔ طلال، نویرا کو لے کر جلدی سے اس عمارت سے نکلو، یہ عمارت رفتہ رفتہ غائب ہونے والی ہے، اور اگر یہ غائب ہوگی تو تم دونوں چوتھی منزل سے نیچے زمین پر گرو گے۔ یہ سننا تھا کہ طلال نے نویرا کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ دونوں اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ وہ دونوں آدھے منٹ کے ٹائم سے عمارت سے باہر تھے۔ باہر صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، اب بھی ہلکا نیلگوں اندھیرا تھا۔ اچانک عمارت غائب ہو گئی اور وکرام کی لاش زمین پر دھڑام سے گری۔ باہر حیرت انگیز طور پر کوئی کیچڑ نہیں تھی اور وہ دونوں ایک چٹیل میدان میں کھڑے تھے۔ وہ دونوں حیرت سے وکرام کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ علینا کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، طلال، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے وکرام جیسے شیطان کی قید سے رہائی دلا دی۔ تم دونوں وکرام کی لاش کو جلا دینا، کئی اور ارواح بھی ہیں جو تم دونوں کی شکر گزار ہیں۔ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ رکو علینا، تم وکرام کی قید میں کیسے آئی؟ طلال نے علینا سے پوچھا۔ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، اپنے بڑوں اور خودکشی جیسے حرام موت مرتے ہیں، ان کی روحوں کو خدا کبھی قبول نہیں کرتا۔ میں اسی لیے اس موذی کی قید میں تھی۔ یہ عمارت سال میں ایک بار ظاہر ہو جاتی ہے اور اس رات جادوئی بارش یا طوفان یا کسی اور وجہ سے وکرام کسی نہ کسی راہگیر کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور پھر وہی عمل کرتا ہے جو آج رات کر رہا تھا۔ تم دونوں خوش قسمت تھے کہ اس شیطان کے قہر سے محفوظ رہے۔ علینا، اگر تم ہماری مدد نہیں کرتی تو ہم بھی بے موت مارے جاتے۔ ہاں بس اس بار خدا نے میری سن لی۔ علینا مسکرائی۔ نویرا طلال کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ طلال علینا سے کیا بات چیت کر رہا ہے، مگر وہ بھی علینا کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ علینا کیوں نظر نہیں آ رہی۔ نویرا اور طلال، اللہ تم دونوں کو اپنے امان میں رکھے۔ میں ساتھی روحوں کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہوں، ہو سکے تو میرے لیے دعائے مغفرت ضرور کرنا۔ خدا حافظ۔ طلال نے نویرا کو سارے واقعات بتائے اور دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ گاڑی تھوڑی دوری پر کھڑی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی میں جیسے چابی گھمائی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ طلال نے گاڑی آگے بڑھائی اور وکرام کی لاش کے قریب روک دی۔ اس نے علینا کے کہنے کے مطابق ویشناگ کی لاش پر پیٹرول چھڑک دیا اور اسے آگ لگا دی۔ طلال مطمئن تھا کہ اب کوئی اسے جادوگر کے سحر میں دوبارہ نہیں پھنسے گا اور نہ وہ کبھی عمارت نظر آئے گی۔ طلال نے خوف کو بالائے طاق رکھ کر جمع مردی سے وکرام کو جہنم واصل کیا۔ طلال گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی میں ہلکی موسیقی لگی تھی۔ وہ نویرا کو ساتھ اپنی گاڑی گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی شہر میں گھوم رہی تھی اور اب دونوں کے چہرے پر ایک بے پناہ خوشی تھی۔